جب کوئی کردار یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی انڈیویجول اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے یا جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے اس درسگاہ کے لیے یا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا تو سائیکولوجیکلی اور نیچرلی وہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ آپ کو لوگ ویلیو دینا بند کر دیتے یا ویلیو دینا کم کر دیتے، آپ نمبر 1 پہ ہوتے ہیں اور نمبر 10 پہ چلے جاتے، یعنی کہ لوگ آپ کو برداشت ہی کرنا چھوڑ دیتے، لوگ آپ کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اچھا، آپ کی بات تک لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ آپ کی بات میں جان ہی کیوں نہ ہو، اور اہمیت آپ تب کھو دیتے ہو جب آپ اس کو امپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہو، اور یہ ہوتا تب ہے جب آپ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے۔ کچھ بیماریاں سائیکولوجیکلی دماغ کو لگتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن وہ تمہیں امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور تمہیں گرا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں کیوں ڈی ویلیو کرتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنے اوپر سے دڑام سے زمین پر کیوں مارا گیا، میں تو اتنا اوپر گیا تھا، زمین پہ کیوں پینک دیا گیا میں۔ اور یہی واقعہ ہوا عید کے چوتھے پہ، میرے کچھ دوست ثوابئی سے آئے، وہ اسکول کالجز کو مینج کرتے ہیں، اس کے آرگنائزیشن کے مالک ہے، اس کے ساتھ ایک اور کردار آئے تھے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کزن ہے، وہ کھانا کھا کے اس نے کہا مجھے پانی کا بوتل چاہیے، تو میں نے ادھر، وہ ہمارا مدنی ہے، مدنی کو میں نے بولا پانی کا بوتل لے آؤ، تو ایک منرل واٹر لے آئے، لیکن میں تھوڑا حیران ہوا کہ پانی تو جگ میں پڑی ہے، گلاس پڑا ہے، لیکن اس کو بوتل ہی کیوں چاہیے۔ اور جب بوتل لے کر آئے، وہ جیب میں اس نے ہاتھ اندر کر کے کاغذ کے اتنے ٹکڑے نکالے اور وہ اس بوتل کے اندر اسے وہ کاغذ کے وہ ٹکڑے ڈال دیے اور بوتل کو شیک کیا، ہلایا، اور پھر گلاس میں پانی ڈال دیا اور وہ پی لیا۔ میں نے سوال کیا کہ کاغذ میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے بوتل میں ڈال کے پی لیا؟ کہتے دا ساخت نے دی، یہ ساخت ہے۔ کہتے کہاں سے ملے؟ کہتے ایک عامل نے دی ہے۔ میں نے کہا تمہیں ایشو کیا ہے؟ کہتے یہ لمبی کہانی ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ لمبی کہانی تھوڑی ہو سکتی ہے، اب اتنے آئے ہو بتاؤ۔ کہتے میں ادھر تھا اور زمین پہ مار دیا گیا۔ کہتے ایک بڑے پوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، آفس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، نیچے نئی نویلی گاڑی میرے ساتھ تھی، نوکر آگے پیچھے سب مجھے پروٹوکول دے رہے تھے، یہاں پر تھا اور زمین پر مار دیا گیا۔ میں نے کہا پھر ایک عامل سے میں نے رجوع کیا، کہتے عامل نے کہا کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے یا تمہیں نظر لگ گئی۔ میں نے کہا پھر عامل نے جا کے ساخت دی کہ ہر دوپہر کے کھانے کے بعد اس کو پانی کے ساتھ پیا کرو تو یہ اثر ختم ہو جائے۔ میں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں۔ کہتے پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے اپنی سٹوری بتاؤ، ہم جادوگر نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی ایک نقطے پر پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا 3 سال پہلے اخبار میں ایک پوسٹ لگی کہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے لیے بندوں کی ضرورت ہے۔ کہتے میں نے MBA فائنانس کیا تھا، جا کے میں نے بھی اپلائی کی۔ کہتے باقی جاب سب کو مل گئے، ایک پوسٹ خالی تھی، سیکیورٹی سپروائزر۔ کہتے میرے سے انٹرویو ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ MBA فائنانس تو اب ہے اور ہم نے اکاؤنٹس کے لیے لوگوں کو لیے، ہمارے پاس ایک ہی پوسٹ خالی ہے اور سیکیورٹی سپروائزر کرنی ہے۔ میں نے کہا جی۔ کہتے وہ پوسٹ مجھے مل گئی، میرا ناپ وغیرہ لیا گیا، میرا ڈریس ہو گیا، میرے لیے واکی ٹاکی سیٹ، ساری چیزیں مجھے سمجھائی گئی۔ 15-20 کیمرے تھے، 12 جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈز تھے، یہ ٹاؤن میں ان کا ایک NGO تھی، سب مجھے سمجھایا گیا اور مجھے اپنی جاب ڈسکرپشن اور روٹین بتائی گئی، اور کہتے میں نے اپنی نوکری وہاں سے شروع کر دی، اور کہتے میں نے اپنی نوکری بڑی ایمانداری سے شروع کر دی۔ کہتے وقت پہ آتا تھا، رسپانسبلٹی اٹھاتا تھا، بالکل صحیح ایکوریٹ کھڑا ہوتا تھا، رپورٹنگ کرتا تھا ڈیلی بیس پہ، غیر ضروری باتیں نہیں کرتا تھا، موبائل کا استعمال نہیں کرتا تھا، اور جب اس NGO کا جو GM تھا، جب بھی وہ آتا تھا دروازہ خود کھولتا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر شیشہ نیچے کر کے کہتا تھا ویل ڈن بوائے۔ کہتے اس کا یہ لفظ مجھے اور بھی جگاتا، مجھے کہتا ویل ڈن بوائے، ویری گڈ بوائے، اور کہتے 3 مہینوں تک ریگولرلی یہ نوکری میں وہاں پر کرتا گیا، اور اگلے دن مجھے اپنے آفس میں اسی GM نے بلایا۔ کہتے میں تھوڑا ڈر بھی گیا، لیکن ڈرنے کے بجائے میں ادھر گیا، بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا نام کیا ہے، عمر کیا ہے، بھائی کتنے، رہتے کہاں پر ہو، پڑھا کیا ہے؟ کہتا میں نے کہا MBA فائنانس کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دروازے بھی کیوں کھڑے ہو سیکیورٹی سپروائزر بن کے؟ کہتا یہاں پر ہی اپلائی کی تھی اس پوسٹ کے لیے، لیکن پوسٹ نہیں ملی۔ کہتے اس نے اسی وقت ٹیلی فون اٹھایا، کراچی میں اس کا ہیڈ آفس تھا، اس کو کال کی اور اس کو کہا کہ ایک بندہ ہے جو ریگولر وقت پہ آتا ہے، رپورٹنگ وقت پہ کرتا ہے، ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، رپورٹنگ اس کی ٹھیک ہے، اخلاق ان کے اچھے، اور میں ویل ڈن گڈ بوائے کے نام سے پکارتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس بندے کو میں اپنے آفس میں اپنا فائنانس سیکرٹری رکھ دوں۔ کہتے 2 دن بعد وہاں سے اپروول آ گئی اور اس بندے کو دروازے سے اٹھا کے اپنے آفس میں ساتھ بٹھایا۔ کہتے مجھے اپنے آفس میں ادھر جا کے اس نے ساتھ بٹھایا۔ کہتے دروازے پر دھوپ لگتی تھی، پسینہ نکلتا، عجیب سے لوگ آتے تھے، لڑنا بھی ہوتا تھا کبھی کبھی، سیکیورٹی مشکل کام۔ کہتے اب میں ایک اچھے آفس میں GM کے انڈر آ گیا۔ کہتے میں سنتا تھا، وہ جب بھی بات کرتا تھا میں یہ سیکھتا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پروٹوکولز کیا ہے،
کہتے میں فائنانسز تو مینیج کرتا تھا، ساتھ ساتھ میں اس جی ایم کا جو کرسپونڈنس ہوا کرتی تھی مختلف این جی اوز کے لیے، میں وہ بھی ان کا کام کرتا تھا۔ کہتے میں نے مزید ان کا کام آسان کرنا شروع کر دیا، اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا۔ کہتے میں اسے سیکھتا گیا، جو وہ بتاتا تھا میں کرتا گیا، کبھی نہ نہیں کی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا کے اسلام آباد لے آیا کرتا تھا۔ کہتے راستے میں وہ میرے سے اپنی زندگی کی ایکسپیرینسز شیئر کرتا تھا اور میں سیکھتا تھا۔ کہتے اسلام آباد میں جب فارنرز آتے تھے ان کے سامنے جب وہ پریزنٹیشن کرتا تھا میں سیکھتا تھا۔ کہتے ایک دفعہ دو یہ ہوا کہ ان کی جگہ میں گیا، میں نے پریزنٹیشن کی اور پروپوزل دی اور وہ اپروو ہو گئی۔ ان کی نظروں میں میری ویلیو بنتی گئی اور اس نے مجھے ٹرانسفر کی اپنے ساتھ اسلام آباد میں ایگزیکٹو آفس۔ کہتے پشاور میں ان کے آفس میں بیٹھتا تھا، اسلام آباد میں مجھے ایک الگ آفس دی گئی۔ اچھا مجھے گاڑی بھی دی گئی۔ اچھا تنخواہ مجھے یوروز میں ملنا شروع ہو گئی، پہلے پاکستانی کالدار میں ملتی تھی، اب یورو میں ملنا شروع ہو گئی۔ یہاں پر میں لوکل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا تھا، وہاں پر سارے فلپینز ہوتے تھے، انڈینز ہوتے تھے، انڈونیشینز ہوتے تھے، انڈین نہیں ملیشین ہوتے تھے۔ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں آ گیا، فوڈ تبدیل ہو گیا۔ یہاں پر زیادہ سے زیادہ ہم دال کو ٹکوں کے ساتھ کڑھائی کر کے وہ غریبی سے لاتے تھے، ساتھ لسی پیتے تھے۔ ادھر جو ہے اکثر چیز بدل گئی، میریٹ سے کھانے آتے تھے۔ کہتے میں ہٹا کٹا ہو گیا، صحت مند ہو گئے، گاڑی اچھی آ گئی، تنخواہ میری ایک دم ڈبل ہو گئی۔ کہتے 2 فارن ٹور بھی ہو گئے۔ میں نے بہت ایک لمبا سفر 3 ساڑھے 4 سالوں میں طے کر کے اس جی ایم کا رائٹ ہینڈ بن گیا، اور اس جی ایم نے مجھ پہ ٹرسٹ کی انتہا یہ تھی کہ جو بھی وہ فیصلہ لیتے تھے میرے سے ڈسکس کرتے تھے اور میں سیکھتا تھا۔ اب فائنانس میں ایم بی اے کیا تھا، آیا تھا میں سپروائزر سیکیورٹی کے لیے، اور جی ایم ساتھ لے کر گیا، اسے بڑے لیول پہ لے کر گیا کہ میں وہ چیزیں سیکھ گیا کہ کبھی کسی کتاب میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ کہتے میری فیملی میں میرا پروفائل تبدیل ہونا شروع ہو گیا، چاچا نے بھی سلام مارنا شروع کر دیا، ماموں نے بھی سلام مارنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ مجھے عزت ملنا شروع ہو گئی، میرا رنگ ہٹا کٹا ہو گیا۔ کہتے پیسہ نظر آنا شروع ہو گیا، لیکن میں اس بڑے پوسٹ سے زمین پر مارا گیا ہوں، لہٰذا اس لیے یہ ساخت پانی میں ڈال کے پی رہا ہوں۔ کہتے جادو ہے، میں نے کوئی جادو نہیں ہوا، آگے بولو۔ کہتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے باس کا رویہ میرے ساتھ تھوڑا سا خشک سا ہو گیا، وہ بات بات پہ غصہ ہوتا تھا، بات بات پہ کیا کرتا تھا، ٹوکتا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ اس نے خود سے جدا کرنا شروع کیا۔ وہ جب بھی پشاور آتے تھے میں اس کے ساتھ آتا تھا، وہ خود اکیلے آتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ رسی کار دیتا، گاڑی بدلتا اور دے دیتی، فیول خرچہ ڈے رہا تھا تو بس کر رہا تھا۔ کہتے میں بس میں آنا شروع ہو گیا۔ کہتے جب بھی میٹنگ کے لیے جاتا تھا مجھ سے نہیں پوچھتا۔ کہتے مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ باس مجھ سے شاید خفا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ باس اب مجھے وہ پریویلیجز نہیں دے رہا، وہ پروٹوکول نہیں دے رہا، کہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ کہتے ایک مہینہ گزر گیا، اس نے مجھے لیٹر دے دیا کہ شاہنواز اب تم اس طرح کرو کہ ابھی تمہارا یہاں پہ کام ختم ہوا، تم واپس جاؤ پشاور۔ کہتے میں نے بوری بستر باندھ کے پشاور آ گیا۔ کہتے ادھر واپس اپنے پوسٹ پہ بیٹھ گیا، لیکن اس وقت میری طبیعت میں شدت آنا شروع ہو گئی کہ کہاں وہاں پہ بیٹھا ہوا، کہاں یہاں پر آ گیا، ایسا میں نے کیا کہ کہتے ایکسکیوزز شروع کر دی میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کہتے کمپلینٹس کرنا شروع کر دیا، لیکن جی ایم میرا باس پتہ نہیں اس کے رویے پر ایسا کیا آسمان تندر پڑ گیا کہ اس کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا، اور مجھے وہ راستہ جو مل رہا تھا وہ راستہ رک گیا وہاں پر۔ کہتے وہ جی ایم کی سیٹ پر آ گیا، کہتے جی ایم کی سیٹ پر بھی کوئی اور آ گیا، اور مجھے واپس واکی ٹاکی ہاتھ میں تھما کے کہا کہ یہی کھڑے ہو جاؤ، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور کہتے اب عید کی چھٹیاں ہیں تو میں ادھر آیا ہوں، اور یہاں پر ابھی یہ ساخت اس لیے پی رہا ہوں تاکہ جو جادو مجھ پہ ہوا ہے اور نظر جو لگ گئی ہے تاکہ یہ نظر ختم ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں یہ جادو ہے اور نہ یہ کسی نے نظر لگائی ہے، یہ پروکرسٹینیشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ پروکرسٹینیشن۔ ریپیٹ کرو، پروکرسٹینیشن۔ اچھا یہ ایک بیماری ہے، کیا ہے؟ یہ لگ جاتی ہے، دکھتی نہیں، یہ تم میں سب کو لگی ہوئی ہے لیکن تم کو ریئلائز نہیں ہو رہی، اس لیے کہ 15 کتابوں کی نچوڑ آج بتا رہا ہوں۔ اس کو پروکرسٹینیشن کہتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ تمہیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر کام کو آخری اوور کے آخری بال پر کرو، یعنی کہ غیر ضروری ڈیلے لے آؤ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں، پروکرسٹینیشن کہتے ہیں۔ جس کو یہ بیماری لگ جائے وہ آسمان سے زمین پر مار دیا جاتا ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا میں کہاں تھا اور کہاں پر مارا گیا ہوں۔ اور یہ ہم ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں امی آپ کو کہتی ہے کہ اللہ کا داورارے دی بوز ٹکیلا ننے اورزا ننے بوزم سبائے بوزم ننے بوزم آخری تاریخ بوز بیاپ اسپتال میں قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، بچے کو ٹیکا لگا رہا آخری تاریخ، جس طرح کے بجلی کا بل ہم آخری تاریخ میں جمع کرتے ہیں، عادت پڑی ہوئی۔ ناخن کاٹتے نہیں ہیں، بال بناتے نہیں ہیں جب تک شکل کا حلیہ نہ بگڑ جائے، آخری ڈیٹ پہ کرتے ہیں۔ امتحان کی تیاری آخری 10 دن میں کرتے ہیں۔ ہوم ورک اسی وقت نہیں کرتے، اگلے دن ادھر آ کر کرتے ہیں۔
یعنی کہ ہر وہ کام جو انسٹنٹلی ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم کرتے کیا ہے کہ اس کو غیر ضروری ڈیلے کر کے آخری بال تک لے جاتے ہیں. یہ وہ بیماری ہے جس کو لگ گئی اس کی جو پروگرس ہے وہ رک جاتی ہے اسی وقت. کیا ہو جاتی ہے؟ اچھا ایسے انسان کے لیے اپرچونٹیز اپنی دروازہ بند کر دیتی کیونکہ اس کے کام میں غیر ضروری ڈیلے آ جاتا ہے. وہ کام وقت پہ نہیں دیتا, وہ رسپونڈ نہیں کرتا وقت پہ. اچھا جو وقت پہ کام نہیں دیتا یہ اوور برڈن ہو جاتا ہے اور زیادہ کام کم وقت میں کرتے ہوئے کوالٹی گر جاتی ہے اس کام کی. جلد بازی میں زیادہ کام کرتے ہوئے نتیجہ نگیٹو نکلتا ہے. اچھا اوور برڈن انسان ڈپریسڈ رہتا ہے. آپ کے گھر میں آپ کے کپڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں, آپ کے شوز کسی اور جگہ پڑے ہوئے, آپ کے ساکس کا کوئی پتہ نہیں, آپ کا رجسٹر فریج میں پڑا ہوا ہے, آپ کا بال پوائنٹ غائب ہے, آپ کا روٹین ٹھیک نہیں ہے, نیند پوری نہیں ہے, ہوم ورک نہیں کیا, پریزنٹیشن تیار نہیں کی, امتحان کی تیاری آخری 10 دن میں کرنی ہے, ہمیشہ لیٹ اٹھتے. یہ چھوٹی چھوٹی عادات اصل میں پروکریسٹینیشن کا یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کو لگ جائے اس کا پروگرس رک جاتا ہے. اچھا جو پروکریسٹینیٹ ہوگا وہ ارریسپانسبل لازمی ہوگا, وہ غیر ذمہ دار ہوگا. اچھا غیر ذمہ دار شخص کبھی سیکھتا نہیں, یہ نمبر 1 سے نمبر 10 پہ چلا جاتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ جو غیر ذمہ دار ہوگا, جو ذمہ داری نہیں اٹھائے گا یا اٹھائے گا آخری اوور کے آخری بال پہ, ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا اس ذمہ داری کو کرتے ہوئے. لہذا جو سیکھنا ہوتا ہے درمیان میں اس کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے؟ غرق ہو جاتا ہے. اپنی اس عادت کو ختم کرے. آپ میں سے جس بچے نے اپنے کام کو وقت پہ نمٹا دیا ذہنی سکون مل جائے گی اس کو. یہ عید کے دن بھی یا کالام پر جب آپ ٹور کے لیے جاتے ہیں تو کچھ نوجوانوں کے چہرے لٹکے ہوئے سے ہوتے ہیں, لٹکے سے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پرانے کام پراپرلی مینٹین نہیں ہوتے. لہٰذا وہ ایک ریلیجس فیسٹیول یا جہاں پہ اس نے خوش ہونا ہے وہاں پہ خوش ہوتا ہی نہیں ہے, ٹینشن رہتی ہے ان کو. یعنی کہ زندگی کے حسین لمحات بھی انجوائے نہیں کر سکتے آپ. کہ میرے ہی ایک دوست سے اس نے کہا عید کے دن ان کو کالیں آ رہی تھی تو اس نے موبائل بند کیا. میں نے کہا کون ہے؟ کہتا میرا باس ہے. میں نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہتے وہ میرے اکاؤنٹس پینڈنگ ہے وہ اس کے لیے کالے کرے. میں نے کہا عید کے دن بھی تمہیں نہیں چھوڑ دے؟ کہتے جی ہاں وہ کام چونکہ میں نے عید سے پہلے نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا اسی لیے تو ڈسٹربنس ہے. تو ڈسٹرب رہتا ہے یہ بندہ جو پروکریسٹینیٹ ہو, جو اپنی ذمہ داریوں کو غیر ضروری ڈیلے دیتا ہو, تول دیتا ہو, ایکسٹینڈ کرتا ہو, آخری اوور میں کرنے کی کوشش کرتا ہو. یہ انسان کرونک ہوگا, لڑے گا, یا ڈپریس ہوگا, یہ ہائپر ٹینسو ہوگا اور پھر جا کے لڑے گا. اچھا پروکریسٹینیٹ انسان کا دماغ جو ہے وہ نئے خیالات پر کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ پرانے کاموں میں پنسا ہوا ہے. جو پروکریسٹینیٹ ہوگا یاد رکھو وہ کبھی ایکسپلوریشن نہیں, وہ انوویٹو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اس کا حافظہ کمزور ہوگا, نیند پوری ہوئے گی نہیں کیونکہ جب سوئے گا سوچوں میں لگا ہوا ہوگا, سوچوں میں پنسا ہوا ہوگا, وہ غیر ضروری جھگڑالو ہوگا, وہ غیر ضروری بحث کرے گا. اچھا اس سے مشورہ لوگے بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا تمہارا کیونکہ اس کے 1000 کام خود پینڈنگ. تو پروکریسٹینیشن سے خود کو نکال لے آج سے, ابھی سے. جو کام تمہیں پڑھایا گیا ابھی ختم کرو اور پھر اپنی زندگی کو دیکھو کتنی حسین ہو جاتی ہے تمہاری زندگی. تو اس مہمان کو جب یہ میرے آفس میں آئے میں نے کہا اب بتاؤ ایسا کیا ہوا تمہارے ساتھ کہ تم اتنے اوپر سے نیچے زمین پر گر گئے. کہتے التغرل دیکھتا تھا میں. کہتے ٹھیک ٹھاک تھا. میں نے کہا پھر؟ کہتے ایک دوست نے لنک بھیجی اور التغرل دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا پھر؟ کہتے التغرل ہی دیکھتا رہا. میں نے کہا پھر؟ کہتے کام رہ گئے. کہتے ہر کام میں ڈیلے کرتا تھا, لیٹ کرتا تھا. اچھا پھر جلد بازی کرتا تھا, جب کرتا تھا جلد بازی میں سارے کام کوالٹی گرتی تھی. میں نے کہا پھر؟ کہتے بس یہی ہوا نا کہ پھر باس مجھ سے خفا ہونا شروع ہو گیا اور پھر اس نے مجھے نگلیکٹ کرنا شروع کر دیا. پھر اس نے مجھے اسلام آباد سے نکال کے پشاور بھیج دیا, آج پھر واکی ٹاکی ہاتھ میں. کہتے اب کیا کروں؟ میں نے کہا التغرل دیکھو لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں. التغرل دیکھو ضرورت سے. بچوں یاد رکھو یہ بیماری ہے نا, یہ ایٹ دا سیم ٹائم دونوں بندوں کو لگ سکتی ہے. جو بندہ اسکلفل ہو, قابل ہو, اس کو بھی لگ سکتی ہے. جو قابل نہیں ہے اس کو بھی لگ سکتی ہے. جو قابل نہیں ہے, جس میں صلاحیت نہیں ہے خود کو امپیکٹ کرنے کے لیے, اپنے دوستوں کو امپیکٹ کرنے کے لیے, اپنی فیملی کو امپیکٹ کرنے کے لیے, اپنے آرگنائزیشن میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, وہ تو اٹس اوکے. وی نو دیٹ دا پرسن از
नॉट प्रोडक्टिव, बंदे में सलाहियत ही नहीं है। लेकिन सलाहियत होते हुए जब आप जगह भी घेरते हैं, अपने दोस्तों को असर उसके लाइफ में चेंज नहीं लाते, अपनी फैमिली की लाइफ में चेंज नहीं लाते, खुद की लाइफ में चेंज नहीं लाते, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्पिंग हैंड नहीं बनते, स्किल होने के बावजूद भी, तो फिर होता क्या है कि फिर इसी तरह ज़मीन पर मारे जाते हो। तो ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि जब आप में स्किल नहीं है और आप प्रोडक्टिव नहीं है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि तुम्हारे स्किल होने के बावजूद तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। तो वो अल-तुग़रल देख देख के, अब अल-तुग़रल ड्रामा अंग्रेज़ी फ़िल्मों से ज़्यादा बेहतर है देखना, लेकिन इतना देखना कि तुम सारा दिन रात देखो और आपके काम डिले हो। कहते अब क्या करो? मैंने कहा कुछ ना करो, जहाँ पे खड़े हो वहीं से दोबारा शुरू करो। कहते फिर? मैंने कहा 2, 4, 5 साल लगेंगे, फिर पहुँच जाओगे। मैंने कहा तुम्हारे बास ने तुम्हें जज किया था जब तुम दरवाजे पे खड़े थे, तुम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, उसने मौका दिया तुम्हें। और मैंने कहा एक कहावत बिल्कुल ठीक है कि मौका एक बार दरवाजे को नॉक करती है, बार बार मैंने कहा बार बार करती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब दोबारा वहाँ खड़े हो जाओ, तुमने सीख ली सबक। अब इसके बाद जब जब तुम प्रोग्रेस करते जाओ, उसके साथ दियानत करो, हर काम को उसी वक्त ख़त्म करो, डिले ना करो, पेंडेंसी ना लाओ, चीज़ को गैर ज़रूरी तोल ना दो, जल्दी करो, ज़हनी तौर पर रिलैक्स रहो। मैंने कहा तुम फिर उरूज पाओगे। इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में ये काम करना है कि जो पेंडिंग मामलात है, जिनसे पैसा लेना है उससे बात करो, आ जाओ, कब देना है, जिनको देना है उससे साफ बात करो, इस वक्त देना है, जिनसे ज़हनी लड़ाई चल रही है उसको बुलाओ, माफ़ कर दो, छोड़ दो, जिनसे कोई चीज़ लेनी है, जिनको देनी, सारे मामलात ख़त्म करके अपने लटके हुए काम सारे ख़त्म करो। एक हफ्ते बाद इधर ही आकर बात करो, तुम्हें रात की नींद ऐसी आएगी कि तुम हैरान हो जाओगे, तुम फुली चार्ज होंगे, तुम्हारी एनालिटिकल एबिलिटी तेज़ हो जाएगी, तुम क्रिएटिव बन जाओगे, तुम नई नई दुनिया में जाना शुरू कर दोगे, तुम एक्टिवेट हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। और जो प्रोक्रेस्टिनेट है, यहीं पर खड़े ज़्यादातर बच्चे आप में से हैं जिनके सारे मामलात पेंडिंग पड़े हैं, और ये हॉस्टलों में ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं। ये प्रोक्रेस्टिनेट की सबसे बड़ा सैंपल ये है, सीधा जाओ हॉस्टल में, इस जो प्रोक्रेस्टिनेट होगा दादा द कट दलान दे बकासा प्रति द्रे और मख के बदो रोटे खोल लिया, वो रोटे हो प्रति। आप इनके कपड़े जाकर देख लो, 3 दिन के कपड़े हैंगर में लटके हुए होंगे, इतना हिम्मत नहीं होगी उठाए अम्मी को दे या वॉशिंग मशीन में डाल दे, लटके हुए होंगे। दादा वो जुराबा उरकी, दादा सप्ले व गंदई, दादा वो नुकान घटी लाजमन दरता है, दादा ना बैग उरकी, दादा होमवर्क पर हमेशा लेटी। यही सामटम्स है, अभी ख़त्म करो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। जिसने इस बीमारी से अभी से छुटकारा पा लिया, कुदरत उसको सीखने के ख़जाने, उसका दरवाज़ा खोल देगा, ये प्रोग्रेस करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये कम वक़्त में बड़ी तब्दीली लाएगा। जिस दिन उसने ख़ुद को इम्पेक्ट किया, अपने साथ जुड़े दोस्तों को इम्पेक्ट किया, अपनी फैमिली को इम्पेक्ट किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दी, उसको रास्ता मिल जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, नाकाबिल यकीन अचीवमेंट कर लेगा और उसकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। और जो प्रोक्रेस्टिनेट है, लेट है, डिले है, आखिरी बाल पे, आखिरी ओवर पे चक्का मारने की कोशिश करेगा, इसकी कोई मुस्तकबिल नहीं है, दुनिया इसको भूल जाती है, अननोन हो जाता है, नंबर 1 से नंबर 10 पे चला जाता है। हमारे आज के सेशन में आज से आप लोगों ने ये आदत डालनी है कि कोई पेंडिंग काम, आज का काम कल पे, आज का काम कल पे, आप लोग ऐसा थैंक यू।